یہ کہانی ہے یاسر اور فاطمہ کی، جن کا اللہ پر ایمان اور بھروسہ ایک بہت بڑی آزمائش میں ان کا سہارا بن گیا۔ اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا خلوص دل سے کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے؟ چلیں آج کی کہانی میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی ہمیں لے کر چلتی ہے راولپنڈی کے ایک علاقے ڈھوک ہسو کی تنگ گلیوں میں۔ یہاں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں یاسر اور فاطمہ رہتے تھے۔ غربت تو تھی، لیکن ان کے گھر میں محبت اور سکون کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یاسر دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، اس کے ہاتھ سخت تھے مگر دل بہت نرم تھا، اور اس گھر کی اصل جان تھی فاطمہ، جن کا دل ان کے چھوٹے سے گھر سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ ان کی سب سے بڑی دولت تھی ان کا اللہ پر پختہ یقین۔ فاطمہ کا ایک بڑا سادہ سا فلسفہ تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم انسان تو بس اس کو بانٹنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہی سوچ ان کی زندگی کا مرکز تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب فاطمہ کے اسی ایمان کو پرکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک چھوٹا سا قدم ایک بہت بڑے سفر کا آغاز بننے والا تھا۔ سوچیں ذرا، چل چلاتی دھوپ ہے اور ایک بہت ہی بوڑھی تھکی ہوئی عورت ہر دروازے پر کھانا مانگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں بھوک کی بے بسی تھی، لیکن زیادہ تر دروازے اس کے لیے بند ہی رہے۔ فاطمہ نے جب یہ آواز سنی تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر میں دیکھا تو صرف دال اور 2 روٹیاں تھیں جو اس نے اپنے بچوں کے لیے بچا کر رکھی تھیں۔ ایک لمحے کو ماں کی ممتا اور انسانیت کے بیچ ایک کشمکش ہوئی، لیکن پھر اس کا ایمان جیت گیا اور اس نے اپنے بچوں کا نوالا اس اجنبی سائل کو دے دیا۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے اور اس کے دل سے بس ایک دعا نکلی۔ فاطمہ کو اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ دعا آسمان پر قبولیت کا کیا درجہ پانے والی ہے۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس گھرانے پر ایک ایسی آزمائش آن پڑی جس نے ان کے صبر اور بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن یاسر کام کے دوران ایک عمارت کی دوسری منزل سے گر گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور 2 مہینے تک مکمل آرام کرنا ہوگا۔ یہ خبر اس گھر پر بجلی بن کر گری، کیونکہ گھر چلانے والا واحد سہارا بھی اب بستر پر تھا۔ اور پھر مصیبتیں ایک کے بعد ایک آنے لگیں۔ پہلے جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر گھر کے برتن تک بیچنے کی نوبت آ گئی۔ آخر میں گھر میں بس مایوسی اور بچوں کی بھوکی آنکھوں کی خاموشی رہ گئی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب فاطمہ کے ایمان کا سب سے کڑا امتحان لیا جانا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب ان کے پاس اس دنیا میں اپنا آخری سرمایہ بچا تھا۔ اس شام جب فاطمہ نے ٹٹول کر دیکھا نا، تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک 10 روپے کا نوٹ آیا۔ یہ صرف ایک نوٹ نہیں تھا، یہ اس خاندان کی آخری امید، آخری سہارا، سب کچھ تھا۔ اور ٹھیک اسی بے بسی کے لمحے دروازے پر پھر سے وہی دستک گونجی۔ فاطمہ کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ باہر وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی، اسی امید کے ساتھ۔ فاطمہ کے اندر جیسے ایک طوفان مچ گیا۔ ایک طرف اس کے بھوکے بچوں کے چہرے تھے، دوسری طرف دروازے پر کھڑا سوالی۔ چولہا بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ اس نے بس آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں اب کیا کروں؟ تبھی فاطمہ کے کانوں میں اس بوڑھی عورت کی پہلی دعا گونجی، اللہ تمہارے گھر کو آباد رکھے۔ بس اسی ایک دعا کے سہارے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے وہ آخری 10 روپے اٹھائے اور اس سائل کے لیے گرم پکوڑے خرید لائیں۔ یہ صرف پکوڑے نہیں تھے، یہ اس کا پورا توکل تھا جو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ پکوڑے لیتے ہوئے اس بوڑھی عورت نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر ایک بہت گہری بات کہی۔ اس نے کہا، بیٹی، جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کا بھروسہ کبھی نہیں توڑتا۔ اور یہ کہہ کر وہ گلی کے اندھیرے میں ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ فاطمہ نے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، اب باری اس ذات کی تھی جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس قربانی کے فوراً بعد غیب سے مدد کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ اگلی ہی صبح دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ فاطمہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ یہ یاسر کی کمپنی کا مالک تھا۔ اس شخص نے جو خبر سنائی، اس نے تو جیسے ساری دنیا ہی بدل دی۔
اس نے بتایا کہ کمپنی یاسر کے علاج کا سارا خرچ اٹھائے گی اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے مزدور نہیں بلکہ سپروائزر کی نوکری دی جائے گی۔ فاطمہ کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس طرح ایک رات کی قربانی نے اس پورے خاندان کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس نیکی کا صلہ انہیں کیسے ملا اور اس کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ یاسر ٹھیک ہو گیا، گھر کے حالات بدل گئے، خوشحالی آ گئی، لیکن فاطمہ اس بوڑھی عورت کو کبھی نہیں بھولی۔ اس نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ محلے میں کسی نے بھی اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کون تھی؟ کیا وہ واقعی کوئی انسان تھی یا خدا کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ؟ یہ ایک راز ہے جو ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں کچھ بہت گہری باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی یہ کہ جو ہاتھ دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ دوسری بات، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی رحمت چھپی ہوتی ہے، بس ہمیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ فاطمہ نے اس دن کی یاد میں ایک 10 روپے کا نوٹ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کر لیا۔ یہ نوٹ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ اس کے پختہ ایمان اور توکل کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اس کی راہ میں دے دیتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔